واقعہ شروع کرنے سے پہلے بتاتی چلوں کہ میرا نام رانیہ ہے۔ یہ میرا فرضی نام ہے لیکن یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ میں اپنے گاؤں کے بڑے چودھری صاحب کے گھر کام کرتی ہوں۔ ان کے گھر کے کپڑے دھوتی تھی اور ان کے بچوں کے چھوٹے موٹے کام اور گھر کا جھاڑو پوچھا بھی کرتی ہوں۔ اس محنت کے بدلے مجھے گزارے لگ پیسے اور پرانے کپڑوں کے علاوہ اناج اور کھانا وغیرہ بھی مل جاتا ہے۔ چودھری صاحب دل کے اچھے انسان ہیں۔ ان کے دیے پیسوں سے میرے چھوٹے کنبے کا گزارا کافی اچھے سے ہو رہا تھا۔ میرا شوہر پہلے تو چودھری صاحب کی زمینوں پر ہی کام کرتا تھا، لیکن کچھ عرصے سے کمر کی درد کی وجہ سے وہ محنت کرنے کے قابل نہ رہا تھا، اس لیے اپنے 2 بچوں کا پیٹ اب کسی نہ کسی طرح مجھے ہی پالنا پڑتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ وہ شام کا وقت تھا۔ میں چودھری صاحب کے گھر کے سارے کام کاج نمٹا کر واپس اپنے گھر کی تیاری کر رہی تھی کہ مجھے چودھری صاحب نے آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور کہا کہ رانیہ ذرا میری بات سنو۔ میں جلدی سے چودھری صاحب کے کمرے میں گئی۔ وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے پر تھکن اور پریشانی کے آثار واضح تھے۔ جی چودھری صاحب، آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں حکم کریں، میں نے احترام سے کہا تو چودھری کہنے لگا کہ رانی دوپہر سے ہی میرا سر بہت درد کر رہا ہے۔ تم ایک کام کرو، ذرا جلدی سے میاں جی کے گھر چلی جاؤ اور ان کو بلا لو۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، دوا بھی کھا کے دیکھ لی ہے لیکن آرام نہیں آ رہا۔ مجھے معلوم ہے کہ جب تک میاں جی دم نہیں کریں گے میرا سر ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں چودھری صاحب کی بات سمجھ گئی اور سر ہلا کر واپس مڑی اور میاں جی کے گھر کی طرف چل پڑی۔ میاں جی ہمارے گاؤں کے وہ نیک انسان تھے جو ایک عرصے سے سارے گاؤں کے بچوں اور بچیوں کو مفت تعلیم دیتے تھے۔ ان کی دعا میں بھی اثر تھا، اس لیے وہ کچھ جھاڑو پھونک اور دم وغیرہ بھی کر لیتے تھے، جس کی وجہ سے سارے گاؤں والے ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ میاں جی کی بیوی نہیں تھی، کچھ عرصہ پہلے مر چکی تھی، اولاد بھی نہیں تھی، اس لیے اس کی کل کائنات گاؤں کے یہ بچے اور بچیاں ہی تھے جن کو وہ پڑھاتے تھے۔ گاؤں کے سارے لوگ میاں جی کا خیال رکھتے تھے۔ خیر میں چلتی چلتی اس کے گھر پہنچ گئی، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ صحن میں کافی لڑکیاں بیٹھی پڑھ رہی تھیں۔ میاں جی لڑکوں کو دن کے وقت اور لڑکیوں کو شام کے وقت پڑھاتے تھے۔ پڑھنے والی تمام لڑکیوں کی عمریں 4 سال سے 8 یا 10 سال کے درمیان رہی ہوں گی۔ میں نے ان سے پوچھا میاں جی کہاں ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے، تو ایک بچی نے بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں ہیں اور رمشا کو پڑھا رہے ہیں۔ میں حیران ہوئی کہ ساری بچیاں تو باہر بیٹھی ہیں، میاں جی اکیلی رمشا کو اندر لے جا کر کیوں پڑھا رہے ہیں؟ خیر میاں جی کو دیکھنے میں اندر کمرے کی جانب چل پڑی۔ اس وقت مجھے پیچھے سے ایک بچی نے آواز دی اور کہا میاں جی نے سختی سے کسی کو بھی اندر جانے سے منع کیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب رمشا کو سبق یاد ہو جائے گا تو اس کو لے کر خود باہر آ جاؤں گا۔ میں نے جب یہ سنا تو مجھے احساس ہوا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے، چنانچہ میں نے کہا مجھے چودھری صاحب نے بھیجا ہے، میاں جی سے ملنا بہت ضروری ہے۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گئی، کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے کان لگا کر آواز سننے کی کوشش کی تاکہ جان سکوں کہ میاں جی اندر اکیلی رمشا کو کیا پڑھا رہے ہیں۔ پہلے کچھ دیر تو مجھے کوئی آواز نہ آئی، پھر جو آواز آئی اس نے میرے رونگٹے ہی کھڑے کر ڈالے۔ میاں جی لرزتی ہوئی آواز میں کہہ رہے تھے کہ رمشا اب اپنے کپڑے درست کر لو، آج تم نے بہت اچھا سبق یاد کیا ہے، میں تم کو ٹیسٹ میں سب سے اچھے نمبر دوں گا اور تم اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن لو گی، اور ہاں باہر جا کر کسی کو مت بتانا کہ ہم یہاں کیا کر رہے تھے۔ میں چند منٹ کی گفتگو سے ہی سمجھ چکی تھی کہ اندر میاں جی اور 10 سال کی معصوم رمشا کے درمیان کیا چل رہا ہوگا۔ میں جان چکی تھی کہ بظاہر شریف نظر آنے والے میاں جی بھی کیا گل کھلاتے ہیں۔ میاں جی کا سامنا کرنے کی اب مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں جلدی سے مڑی اور واپس جا کر چودھری صاحب سے جھوٹ بول دیا کہ میاں جی گھر نہیں ملے۔ میں اس دن سے بہت پریشان ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، جس کو دیکھو وہ حرص و ہوس میں لت پت ہے۔ اگر اب بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو ہمارا اللہ ہی حافظ ہے۔ اردو ہندی سٹوریز کے پیارے ناظرین، مزید اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں ایک نیو سٹوری کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔